اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ پیام صبح میں گفتگو ہوتی ہے، قرآن کریم کی چند آیات گفتگو میں آتی ہیں، اپنے معزز علماء سے ہم سیکھتے ہیں، اور پیر، منگل، بدھ، جمعرات یہ 4 دن گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم کی آیات پر، اور جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن سوال و جواب کے دن ہوتے ہیں۔ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں ہمارے عہد کے جید علماء، جید مفتی صاحبان۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی ان آیات، منتخب آیات کو ہم نے لیا ہے اور ان آیات پر گفتگو فرماتے ہیں وطن عزیز کے ممتاز، محبوب، مقبول علماء، اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ آیات آج ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، کیا رہنمائی ہماری کر رہی ہیں؟ قرآن کریم ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ خواتین و حضرات، روزانہ ہم کم از کم ایک آیت قرآن کریم کی لیتے ہیں اور اس پر بات کرواتے ہیں۔ آج کی آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہے، 46۔ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اور اصول دے رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے زندگی گزارنے کا۔ یہ مال اور یہ اولاد یہ محض دنیا کی زینت ہیں، یہ دنیا کی آرائش ہیں، باقی رہنے والے کام یعنی باقیات الصالحات پر اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے کہ انہی سے کچھ یعنی امکانات، کچھ خواہشات، کچھ توقعات رکھی جا سکتی ہیں۔ مال اور اولاد، قرآن کریم کسی اور جگہ ان دونوں کو، مال کو، اولاد کو فتنہ بھی قرار دے رہا ہے، یعنی آزمائش۔ مال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ خواتین و حضرات، اولاد کے تعلق سے قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے؟ قرآن کریم مال اور اولاد کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے؟ بہت ساری آیات، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور بہت سارے معاملات آتے ہیں سامنے۔ اپنے معزز مہمان سے ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن کریم کی اس آیت کو ہم کس طرح سمجھیں اور کون کون سے معنی اور مفاہیم اس میں پنہاں ہیں۔ ہمارے محترم مہمان مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمیں تعلیم کریں گے۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ممتاز نام، مقبول نام، محبوب نام، ایک دنیا کو بہت قریب سے دیکھا، آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ کہف اور آیت نمبر 46، 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا والباقیات الصالحات خیر عند ربک وخیر املا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہیں۔
اصل میں تو باقی رہنے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 6 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ ابوا یا طائف یا مدینہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آیت آج جو زیر بحث ہے، زیر مطالعہ ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ مال اور اولاد کے تعلق سے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انیق صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کی تخلیق فرمائی تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اس لیے اللہ نے فرمائی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون نیک ہے، کون اچھا ہے۔ ایک جگہ فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ایک جگہ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ نیک کام کرتا ہے یا برے کرتا ہے، تم میں سے اچھا کون ہے اللہ ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی چیزیں رکھی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اولاد رکھی ہے، مال و دولت رکھا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے پوری گنوایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل ہے، شیشیں۔ اس سے ہمارے سامنے ایک بات نکل کر آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف خواہشات رکھی ہیں، جس کے اندر مال کی خواہش بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو نمایاں رکھنے کی خواہش بھی ہوتی ہے، اچھا خاندان ہو۔ یہاں اولاد سے مراد صرف اپنی اولاد نہیں بلکہ ایک پورا خاندان بھی اس سے مراد ہے، پورا قبیلہ بھی مراد ہے، افرادی قوت ہے۔ تو انسان کے اندر طبعاً اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ۔ انسان کو اولاد ہے، بیویاں ہیں، ڈھیروں ڈھیر مال ہے، اور اسی طریقے سے گھوڑے ہیں خوب اعلیٰ نسل کے۔ تو اعلیٰ درجے کی چیزیں حاصل کرنا، خوب اولاد کا ہونا اور مال و دولت کا کثیر ہونا، جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک دنیا کے اندر ہم دیکھتے آتے ہیں، جس آدمی کے پاس قوت آ جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت آ جائے، جس کے پاس دولت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے شہرت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو ایک اس چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ اس دنیا کی زندگی کی ایک زینت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اس کے ذریعے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، خصوصاً اگر اچھی اولاد ہے، بیٹے ہیں کامیاب ہیں، اچھے اچھے منصب پہ بیٹھے ہیں تو انسان بڑے فخر سے بتاتا ہے میرا فلاں بیٹا کامیاب ہے، میرا فلاں بیٹا یہ کر گیا ہے، میری فلاں بیٹی کا یہ منصب ہے، یہ درجہ ہے، یہ خاندان ہے، فلاں جگہ شادی ہوئی۔ تو انسان ان کے اندر رہ کر خوشی محسوس کرتا ہے، ان کے اندر رہ کر انسان کو طمانینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہیں چیزیں ملتی ہیں ان اصل میں زینت ہے۔ زینت سے مراد یہاں پر جسے زینت کہتے ہیں کہ انسان زیب و زینت اختیار کرے، اس سے مراد صرف وہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے اندر سکون قلب عطا فرمایا ہے، جن چیزوں سے انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے، جن چیزوں سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں۔ اور انسان ان کے اندر جو کچھ بھی ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کی محنت کا مرکز یہ دو چیزیں بن جاتی ہیں۔ دولت میرے پاس زیادہ کیسے آ جائے اور میں اپنے اولاد کو کہاں سے کہاں لے جا سکوں، ان کے لیے میں کیا نہ کر سکوں،
آپ اور ہم دیکھتے ہیں انیق صاحب کے لوگ اولاد کی خاطر حرام کھاتے ہیں، لوگ اولاد کی خاطر ظلم کرتے ہیں. میں زمین پر قبضہ کر لوں، میری عمر اگر 60-70 سال ہے تو مجھے تو یقین ہے کہ میرے لیے کتنے کام آنی ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں میری اولاد کے کام آ جائے. تو اولاد کی خاطر انسان دنیا میں بہت کچھ کرتا ہے، اور مال کے حصول کے لیے بہت کچھ کرتا ہے تاکہ اسے راحت ہو، تاکہ اس کا منصب ہو، اچھی گاڑی میں بیٹھے، اچھے گھر میں بیٹھے. تو یہ تو خواہش ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو، چونکہ تمہیں صرف اس دنیا میں تو رہنا نہیں ہے، تم تو بنے ہی آخرت کے لیے ہو. تو جب تم آخرت میں جاؤ گے تو وہاں پر جو چیز کام آنے والی ہے، جس کے اندر آیت کے اندر خاص طور پہ جو آخری جملہ ہے نا، خیر و نملا، انسان اولاد سے کیا لگاتا ہے؟ امید لگاتا ہے کہ میرے اولاد میرے بڑھاپے میں کام آئے گی، میرے عزت کے، میرے منصب کے کام آنے والی ہے، مال میرے سب کام آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ جو چیز نیکیاں ہیں اللہ کے پاس باقی رہنے والی، ایک تو وہ کام آنی ہے تمہارے. دنیا سے جیسی تم چلے جاؤ گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا سارے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، صرف 2-3 چیزوں سے تعلق باقی رہتا ہے. تو وہی بات اس آیت کے اندر بھی تقریباً اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور حدیث شریف اس آیت کی تشریح ہے کہ نمبر 1 انسان کا کوئی نیک کام ہو، وہ اس کے کام آنا ہے. حدیث شریف کو ہم اٹھا لیں، قرآن کریم کی آیت اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ذکر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے ان لوگوں کے جو نیکوکار ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر انسان کی ایک بڑی نفسیاتی تربیت فرما رہے ہیں کہ تم مال کے اور اولاد کی خاطر، اور جیسا آپ نے انٹروڈکشن کے اندر ایک بات کہ قرآن کریم میں ایک آیت میں اس بات کو فرمایا گیا ہے، اور اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارے دشمن. بیویاں ہی مراد نہیں ہیں، شوہر بھی مراد نہیں، یعنی تمہارے جو جوڑ ہوتے ہیں، چاہے وہ بیوی شوہر کے لیے ہو یا شوہر بیوی کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا کہ کچھ ان میں سے تمہارے دشمن ہوتے ہیں، یعنی کہ کائنات کا جو نظم بنایا اللہ نے وہ بہت ہی اچھے رفیق ہوتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ قرآن کریم میں تعلیم حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. تو کچھ قرۃ اعین بھی ہوتے ہیں اور کچھ عدوا لکم بھی ہوتے ہیں. اور اسی آیت کے اندر آگے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، اور اس سے انسان کا ایک قلبی تعلق اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے، آخرت کی زندگی کو تج دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، یہ اس دنیا کی حد تک تو تمہارے لیے زینت ہیں، آرائش ہیں، تمہارے لیے ایک راحت کا سبب ہے، تمہارے لیے فخر کا سبب ہے، مباحات کا سبب ہے، تمہیں راحت بھی پہنچ سکتی ہے ان سے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا کے سے جانے کے بعد، حدیث شریف میں بھی جیسا آیا، میں نے ابھی جیسے حدیث عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی ہو وہ اس کے کام آتی ہے. اگر وہ اولاد نیک نہیں ہے، باپ کے لیے دعا نہیں کرتی، تعلق ختم ہو گیا. مال، حدیث شریف میں آتا ہے انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. مال کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے حل لک من مالک، تیرا کیا ہے مال؟ جو کھا لیا، جو پہن لیا، باقی تو سارا وہ رسا کا ہے اور انہی کے کام آنا ہے. تو اگر ایک آدمی نے 10 ارب روپے کی جائیداد بنائی، جس دن آنکھ بند ہوئی اس دن کے بعد سے وہ جائیداد اس کی رہی نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا سوائے اس کام کے جو صدقہ جاریہ کے طور پہ. اور یہ 10 ارب کی جائیداد ہے، اس میں اس نے نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، اور بس یہ کہ حل میں مزید، حل میں مزید. اللہ کو اکبر. مفتی صاحب یہ بڑی اہم گفتگو آپ نے عطا فرمائی، لیکن مال اور اولاد دو ہی چیزیں اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے. یعنی انسان کی نفسیات، اور اللہ سے زیادہ انسان کی نفسیات کو کوئی اور کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اللہ کو معلوم ہے. خالق نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ اقتصادی قوت مال، افرادی قوت اولاد، جیسا آپ نے فرمایا کہ قبیلہ وغیرہ، کہ میرے پاس افراد بہت ہیں. لیکن نظر رہے باقیات الصالحات پر. اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات، یعنی آپ اس کو کھولیں، واضح کریں کہ باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے، لیکن پہلے مال اور اولاد. مال اور اولاد جیسا کہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، فتنہ یعنی آزمائش. مال اور اولاد کب اللہ کی طرف سے آزمائش بنتی ہیں اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، اللہ کا فضل کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتی ہیں؟ جی صاحب، جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ خصوصیات. اور ایک بات یہ ہے
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد میں سے بعض اوقات اولاد اور مال ایسا دیا ہوتا ہے جو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اتنی اچھی تعبیر ہے، یعنی اس سے زیادہ اعلیٰ تعبیر کوئی ممکن نہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے کہ انسان جس قسم کا سکون اور راحت اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کے لحاظ سے، دنیا کے منصب کے لحاظ سے، حلال حرام کے لحاظ سے، اللہ کے تعلق کے لحاظ سے، جس طرح اگر بیٹا ہے تو اپنی بہو کے لحاظ سے، اپنی بیٹے کی اولاد کے لحاظ سے، بیٹی ہے تو داماد اور ان کی اولاد، اس لحاظ سے انسان کو ٹھنڈک مل جائے آنکھوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ صالحین میں سے ہو، نیکوکاروں میں سے، تو یہ تو وہ اولاد ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے قرۃ اعین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے کہ وہ نیکوکار بھی ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس چیز کا بھی آتا ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ان کی اولاد بھی مومنین میں سے ہوئی، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ قیامت کے دن جوڑ دیں گے۔ تو اس آدمی کو یہ بشارت مل جاتی ہے کہ میری اولاد یہاں پہ بھی میرے کام کی ہے، فرما بردار ہے، نیک و صالح، خدا کے آگے جھکتی ہے، اور یہ میری اولاد قیامت کے دن مجھ سے جڑ جائے گی۔ تو یہ وہ اولاد ہے جس کے لیے تمنا کی گئی ہے، اور قرآن کریم میں اس کے اور بھی کئی جگہ پر اس طرح کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح متوجہ فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مطلوب ہے کہ اولاد ایسی ہو، مال حلال ہو، لیکن جو فطری طبعی طور پہ انسان کے اندر چیزیں رکھی گئی ہیں اس کے تحت انسان جو ہے وہ اولاد اور مال کے اندر اضافے کو پسند کرتا ہے، خاندان بڑا ہو، ہمارے لوگ ہوں، جیسے قرآن کریم میں فرمایا سورۃ الحدید میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی اللہ ولاء میں فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد، سورۃ التکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر، خوب مال کا بڑھ جانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد اور مال کے حوالے سے انسان کی مخصوص تمنا، آج بھی ہم انیق صاحب دیکھیں ہماری کوششیں کیا ہوتی ہے، ہمارا بچہ بہت اچھے اسکول میں پڑھ جائے، بڑا ہونے کے بعد اچھا رشتہ مل جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اچھی گاڑی میں آنا جانا ہو بس، لیکن کس حد تک وہ اس بات پر انشاءاللہ آخر میں گفتگو کرتے ہیں کہ کس حد تک وہ اللہ کا بندہ بنائے۔ قیامت کے دن میری باز پرس ہمارے اس پروگرام میں اکثر یہ باتیں آتی ہیں کہ بحیثیت باپ کے، بحیثیت سرپرست کی میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ایک تو یہ بات یاد رکھنا کہ ان مال میں اور اولاد کے اندر ایسے مشغول مت ہونا کہ تمہیں حلال حرام کی فکر اور خدا کی فکر یہ چیزیں نکل جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ الباقیات الصالحات عند ربک خیر، کہ جو اللہ کے پاس باقی رہنے والی نیک چیزیں ہیں جس کا بھی انشاءاللہ وضاحت بھی کرتے ہیں، ایک تو یہ تمہارے کام آنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ امید تو جوڑنی ہے تو اس سے جوڑو، خیر و نملا، امید اس سے جوڑو، امید کی ایسی چیزوں سے جوڑنا امید جو تمہارے کام نہیں آنی۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان کو یہ کہا جا رہا ہے اولاد سے بے فکر ہو جاؤ، اس کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو اولاد کے بارے میں بے رغبتی سکھائی جا رہی ہے۔ میں یہ بات اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ دفعہ میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اولاد اور مال کو فتنہ کہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہاں فتنے سے مراد اردو والا فتنہ نہیں ہے، وہاں فتنے سے مراد ہے آزمائش۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے ان الولد مجبنۃ مخبنۃ، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی وجہ سے انسان بزدل بھی ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے انسان بخل بھی کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد انسان کو بہت سارے کاموں میں آڑے آتی ہے، ایمان کے معاملات میں آڑے آتی ہے، حلال حرام کے کمانے میں آڑے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مومن وہ ہوگا جو جب اس کے پاس اولاد ہوگی، اس کے پاس مال ہوگا، تو اس کی زندگی میں حیث المجموع اللہ کی طرف متوجہ ہوگی۔ چنانچہ الحمدللہ آج بھی مسلمان معاشروں میں یہ چیز کسی نہ کسی درجے میں برقرار ہے کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے اولاد کے پاس دین بھی ہو، حلال بھی سکھائیں، لیکن اب یہ فکر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اسی بات کو کہ یہ فکر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس میں بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے، سیکھیں گے آپ سے۔ لیکن آپ نے 2-3 مرتبہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ قرآن کریم سورہ فرقان ہے، میرا خیال ہے کہ سورہ فرقان میں یہ آیت آئی۔ لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک یہ تو ایک مقصد ہے، مقصد کے حصول کے لیے ہمیں والدین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہم کیسے والدین ہوں، کہ یہ تو نہیں کہ ہم نے بس بیٹھ کے دعا مانگ لی اور اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی۔ اولاد پہ کام کرنا پڑتا ہے نا، اس کے بعد کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنتی ہے اللہ کے نقطہ نظر سے، جب وہ اولاد آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی راحتوں کا سبب بنے۔ اگر وہ اولاد آپ کو دنیا کی راحت تو دیتی ہے، آخرت کی راحت نہیں دے سکتی،
وہ قرۃ اعین نہیں ہے. ٹھیک اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی راحت بھی نہیں ملتی. ٹھیک. تو اصل متوجہ یہ ہے جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، خلیفہ راشد کہا جاتا ہے 5واں، تو ان کے حالات آپ نے پڑھے. ان کا بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ نے آ کر کہا کہ کل عید ہے اور بچوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے اپنے بیت المال کے جو نگران تھے ان سے کہا مجھے تنخواہ کچھ معجل کر کے یعنی ایڈوانس دے دو. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ یہ مجھے ضمانت دے دیں کہ آپ زندہ رہیں گے اگلے مہینے تک. ٹھیک ہے. تو انہوں نے گھر میں آ کر کہہ دیا میرے پاس کچھ نہیں. اور امیر المومنین اس بات پہ خوش ہوئے. امیر المومنین اس بات پہ خوش ہوئے، اپنے گھر جا کر کہا سارے شہزادوں کی تو بات ہی اور عام آدمی نے بھی صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور امیر المومنین کی اولاد جو ہے وہ سادہ کپڑے اپنے پرانے پہن کر عید بنا رہے تھے. اگر آپ یہ دیکھیں تو دنیا کی جو اصول ضوابط ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں جو عید کا موقع اولاد کی خوشی کا خیال کر لیتے. ہمارے یہاں لوگ کیا نہیں کرتے اولاد کی خاطر، لیکن انہوں نے کس خوشی کو ترجیح دی کہ دیکھو آج اگر میں تمہیں اس طرح کے پیسے سے چیز پہنا بھی دوں گا تو کل مجھ سے بھی سوال ہوگا، تمہارے بھی کام نہیں آئے گی. تو دنیا کی جو خوبیاں ہیں، دنیا کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے اولاد کی تربیت کریں کہ تمہارے پاس تعلیم آ جائے، تمہارے پاس روزگار آ جائے، تمہارے پاس شہرت آ جائے، تمہارے پاس منصب آ جائے، میں کوئی بڑا آدمی بن جاؤں یا مجھے راحتیں ملنے لگیں، میرے پاس ایک چھوٹا گھر ہے تو بڑا ہو جائے، اور اگر بڑا گھر ہے تو 2 جگہ پہ ہو جائے، اور 2 ملک اگر ایک ملک میں 2 جگہ ہے تو 2 ملکوں میں ہو جائے. ہمارے یہاں یہ خواہش ہوتی ہے انسان کی، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بن جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں چونکہ اس کا تعلق اس دنیا کی راحت سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ فرما رہا ہے. اور حدیث شریف میں اس طرف اشارہ بھی آیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بالکل حرام کر دیا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، اگر پاکیزہ مال ہے تو وہ نیک آدمی کے لیے خوب چیز ہے. یعنی متوجہ اس طرف دلائی کہ دیکھو یہ یاد رکھنا کہ یہ چیزیں تو ٹھیک ہے تمہاری خواہشات ہیں، دنیا کی آرائش بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو زیبائش اور آرائش بنایا اس کائنات کے اندر، لیکن اس کے حصول میں یا اس کے اندر لگ کر الباقیات الصالحات جو کہ باقی رہنے والی چیزیں ان میں نہ کوئی گڑبڑ کر دینا. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ نیک عمل کرنے کے بعد سب کچھ ملنا انسان کو اللہ کے فضل پر ہے، لیکن انسان اگر نیک عمل کا ذخیرہ اللہ کے پاس لے کر جاتا ہے تو وہ امید کرنے کے قابل زیادہ چیز ہے. نیکی کرے انسان اللہ کے پاس لے جائے، ملنا سب کچھ اللہ کے فضل سے، لیکن امید انسان کو بنتی ہے کہ اگر میں نے نیک کام کیا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر فضل فرمائیں گے. جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قرآن کریم میں جگہ جگہ جو نیک اعمال کے بدلے کا اچھا ذکر آیا ہے، جنتوں کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر فرمایا. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر امید کے لحاظ سے کوئی اچھی چیز ہے جس کے پر انسان بھروسہ کرتا ہے، جس سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے، تو وہ آخرت کے نیک اعمال ہیں. تو یہ اگر ترتیب سامنے ہوگی تو پھر مال اور اولاد جو کہ اللہ نے اس کائنات کے لیے زیب و زینت بنائے، آرائش بنائے، ان کا کوئی بھی کام کرتے وقت یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. ہم آج کی دنیا میں انیق صاحب جب ایک آدمی کما رہا ہو جوانی میں اور خوب پیسے لٹا رہا ہو تو ہر بڑا آدمی، ہر عمر رسید آدمی، ہر سمجھدار آدمی نصیحت کرتا ہے آج تم جوانی میں اللہ نے تمہیں اتنا موقع دیا ہے کمانے کا، کچھ بڑھاپے کے لیے بھی اپنے پاس بچا کے رکھو، اس لیے کہ جب تمہاری زندگی گزر جائے گی، تمہارے اعصاب کمزور پڑ جائیں گے، تمہاری یہ صلاحیت نہیں رہے گی تو تم کیا کہاں کماؤ گے. اور یہ بات عقل کے اعتبار سے اچھی سمجھی جاتی ہے، واقعی یہ ایک درست اور صائب مشورہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ انسانی عقل اس کو ہمیشہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑی طویل مدت کی بنیاد پر پلاننگ کرنے کی دیتی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کی اس کو سمجھ بوجھ دیتی ہے. تو یہاں پر تمہاری توجہ کیا ہونی چاہیے؟ الباقیات الصالحات تمہاری نظر میں ہو یا صرف المال والبنون ہی ہونی چاہیے؟ یہ توجہ. اور ہم قرآن کریم کی آیات پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنی مخلوق کی توجہ یہ صرف اس دنیا سے ہٹا کر اس دنیا کے بارے میں توجہ کرانا چاہتا ہے جس کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. وہ رہنے والی بھی ہے دنیا، بہتر بھی وہی ہے. یہ اصل میں یوم آخرت کی طرف متوجہ کرا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دن ہمارے پاس آنا ہے، ایک دن حساب دینا ہے، ایک بڑی زندگی گزارنی ہے. اگر ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے اور جس جگہ جا کر 5 دن کے لیے ٹھہرنا ہے وہاں پر جا کے ایک محل بنا کر ٹھہر رہا ہے تو ہر آدمی دنیا کا اس کو کہتا ہے کہ تم بے وقوف اور احمق ہو. جس جگہ تم نے 5 دن ٹھہرنا ہے وہاں اتنے پر انویسٹمنٹ کر دی، اور جس جگہ تم نے جا کے 20 سال ٹھہرنا ہے وہاں تمہارا اتنا خستہ حال گھر ہے. تو یہ در حقیقت
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ترغیب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے اندر جو خصوصی طور پہ خیال رکھا جاتا ہے انسانی طبیعت اور نفسیات کا بھی رکھا گیا. یہ نہیں فرمایا کہ مال اور اولاد کے لیے کچھ مت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے جو ہمیشہ کے لیے مصیبت ہے. مال اور اولاد اللہ سے محبت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ بس بنے. رکاوٹ نہ بنے، وہ تمہاری آخرت کے لیے سب بن جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ورنہ حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے صدقہ بہترین انسان کا یہ کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا بیٹیوں کے بارے میں. حدیث شریف میں آیا کہ کسی شخص کے بعد بیٹیاں ہوں اور ان کی وہ پرورش کر کے، ان کو پال پوس کے بڑا کر کے ان کو رخصت کرتا ہے تو اس میں جنت کا، اس کے داخلے کی بشارت ہے اس کے لیے. اسی طرح اس شخص کے لیے بھی فرمایا حدیث شریف میں آیا کہ میں کیا تمہیں جنت میں جانے کا آسان راستہ نہ بتاؤں؟ صاحب نے اس کے رسول اللہ کیا راستہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جس کے پاس اس کی بیٹی یا اس کی بہن لوٹ کر واپس آ جائے، یعنی کہ اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ مطلقہ ہو جائے، اور اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی کمانے والا نہ ہو. تو اتنی معمولی سی چیز بظاہر معلوم ہوتی ہے کہ بھئی ایک بیٹی کسی آدمی کے گھر آئی تو ظاہر ہے بیٹی کو انسان نے خود ہی دیکھنا ہے. کسی وجہ سے وہ بیچاری بیوہ ہو کر آ گئی یا مطلقہ ہو کر بیٹی یا بہن آ گئی، اور انسان اس کی پرورش کر کے ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر، تو یہ اس کے جنت میں جانے کا سبب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کے لیے جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے، لیکن دونوں چیزوں کی طرف توجہ. جی ہاں، جنت میں والدین موجود، اچانک ان کے درجات بڑھ گئے. جی حیران ہوئے کہ ہمارے درجات کیسے بڑھ گئے. پوچھا کہ جناب والا یہ ہمارے درجے کیسے بڑھ گئے؟ دنیا میں تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی. اللہ اکبر. تو اولاد کی تربیت تاکہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے دنیا میں بھی اور دنیا سے گزرنے کے بعد. بالکل ایسے ہی. بالکل. اچھا، اب ذرا سا ہم آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھیں گے تاکہ اب ہمیں تعلیم کر دیجئے کہ ہم سے چند کام نہیں ہو پا رہے. جہاں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہم سے موٹی موٹی غلطیاں کیا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں انیق صاحب، موٹی غلطی ہم سے سب سے بڑی ہوتی ہے، میں جو سمجھتا ہوں، جی، جو ہم اپنے کئی دفعہ پروگرام میں آ چکا ہے ہمارے یہاں، ترجیحات کا تعین. ٹھیک. ہماری پریفرنسز کیا ہیں؟ ٹھیک. ہماری پریفرنس یہ ہوتی ہیں کہ اس دنیا کی زیب و زینت کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں وہ ہماری پہلی کوششیں ہوں. ٹھیک. اگر وقت بچ جاتا ہے تو یہ کچھ دوسرے کام بھی کر دینے چاہیے. ترتیب ہماری یہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ میں ایک بات عرض کروں کہ جیسے ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پاس مال آنا چاہیے. اگر جائز طریقے سے آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر جائز طریقے سے نہیں آتا تو ناجائز طریقے سے آ جائے. ٹھیک ہے. اور اگر ناجائز طریقے سے مال آ رہا ہے میرے گھر میں تو میری ماں اسے کیوں نہیں روک رہی؟ میری بیوی اسے کیوں نہیں روک رہی؟ میری بہن اسے کیوں نہیں روک رہی؟ میری بیٹی اسے کیوں نہیں روک رہی؟ اگر میری بیوی یہ کہہ دے کہ یہ حرام گھر میں آیا ہے تو میں یہ حرام اپنی اولاد کے پیٹ میں نہیں ڈالوں گی، وہ روک دے. لیکن مجموعی رویہ ہمارے معاشرے کا کیا ہے کہ ہاں چلو مال تو آ رہا ہے نا، ایک آنکھ بند کر لی جائے. بالکل. تو یہ رویے، پھر کیا یہ اولاد جو کہ حرام کھا رہی ہے اور حرام کمائی کے ذریعے اس کا بدن پل رہا ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسی اولاد، ایسا مال کبھی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا، راحت نہیں پہنچا سکتا. اور اسی طرف حدیث شریف، اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ اگر تم مال اور اولاد کے لیے ایسے ذرائع اختیار کر لیتے ہو جس کے اندر تمہاری آخرت برباد ہوتی ہے، جس کے اندر تم سے قیامت کے دن تمہارے پر بوجھ بڑھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ الباقیات الصالحات تو تمہاری نظر میں نہیں ہے. ٹھیک. تمہاری ترجیحات کچھ اور ہیں. اور انیق صاحب حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے دور نہیں آتے. اس طرح کے دور دنیا میں آتے ہیں کہ جب یہ انسان نیکی کرنے والا اور اولاد کو اچھی تربیت دینے والے آدمی کو احمق اور بے وقوف کہا جاتا ہے. ہم اسی دور سے تقریباً گزر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں، یہ چالاکی نہیں سکھائی، یہ گھپلا نہیں سکھایا، یہ چوری نہیں سکھائی. تو کہنے کا مقصد انیق صاحب یہ ہے کہ عمل کے ذریعے اپنی اولاد کی آخرت بنانا اور اپنے آپ کو عمل کے ذریعے اپنے مال اور اپنی اولاد کے خاطر ایسے کام نہ کرنا کہ جس سے آپ کی آخرت برباد ہو، یہ اس آیت کا سبق ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ چیزیں جو باقی رہ جانے والی ہیں. میں صاحب اس طرح کے واقعات میرے پاس آتے ہیں، میں یہاں پہ اس طرح سے تو نہیں بیان کر سکتا کہ میرے پاس کئی لوگوں نے بعد میں آ کر کہا کہ ہمارے والد جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، فلاں منصب پہ تھے اور انہوں نے جو یہ گھر بنایا ہے تو اس کے اندر انہوں نے اوپر سے بہت پیسے لیے ہیں، اب ہم کیا کریں. ابھی میرے پاس ایک سوال آیا ہوا تھا پرسوں ترسوں کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے کوئی 30-40 سال پہلے کسی سے قرضہ لیا
اور قرضہ دینے سے انکار کر دیا. 3-4-5 ہزار روپے تھا, 40-45 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اب 40-45 سال بعد ان کی اولاد کی دل میں کچھ آیا, وہ قرضہ دینے والے کے پاس گئے تو وہ صاحب بھی ضعیف ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا میں نے اس آدمی کی بہت پیچھے لگا تھا, مجھے پیسے دو, اس نے مجھے پیسے نہیں دیے, اب میں اس سے پیسے, تم سے پیسے نہیں لوں گا, اب میں اس سے آخرت میں حساب کروں گا. اب وہ آئے ہم سے کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں, ہم نے کہا ان کو مناؤ جا کر, ان سے کو اللہ کے لیے معاف کر دیں, ہم آ گئے. تو کہنے کا مقصد ہی کہ صاحب یہ اولاد بھی بہرحال سعادت مند تو نکلی کہ اس نے اپنے باپ کی فکر کی. سبحان اللہ. یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہوا کرے, اب بنے ہمارے کمائے. اس طرح کی تو بہت سارے مثالیں ہیں ہمارے معاشروں میرا کہنا یہ ہے, لوگ پیسے کھا جاتے ہیں, حرام آتا ہے, روکتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ, پھر ہر سال عمرہ بھی ادا کرنے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم ذرا اس پہ گفتگو نہیں کر رہے. میں نے آپ کی خدمت میں سوال یہ رکھا کہ چند موٹی موٹی غلطیاں جو ہم سے ہو رہی ہیں. آپ نے بہترین بات فرمائی کہ ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے ہم سے غلطی ہوتی ہے. ترجیحات, کیا اللہ ترجیح اول ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ, ترجیحات یقیناً ہونی چاہیے زندگی میں, جو اولاد میں منتقل ہونی چاہیے. لیکن کیا ہم اپنی اولاد کو مقصد زندگی بتا رہے ہیں کہ ہم اور آپ دنیا میں آئے کیوں, بلکہ دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہو, ہم کس کے امتی ہیں, ہم میں اور ایک عام فرد میں کیا فرق ہے؟ تو مقصد زندگی اگر وضاحت ہو گئی اس کی, ایک آدمی جو لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے, ایک عام بچہ, اس سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ کامیاب آدمی جا رہا ہے. ایک آدمی جو پیدل جا رہا ہے, ایک عام بچہ کہے گا یہ ناکام آدمی جا رہا ہے. تو بچوں کو یہ بتایا جائے کہ لینڈ کروزر پہ بیٹھنے والا آدمی ضروری نہیں کہ کامیاب ہو, اور یہ جو واک کرتا ہوا جا رہا ہے ضروری نہیں کہ یہ ناکام ہو. اس کے پیٹ میں عقل حلال گیا یا نہیں گیا, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, مقصد. ارشاد. جی یہ مقصد زندگی سے تعارف کرانا, یہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, جمعے کے خطبے میں ہم یہ روایت سنتے ہیں. اس کائنات کے اندر جو تخلیق کا مقصد ہے تمہارا وہ کیا ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے جب تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے کیا ہے, طرز حیات کیا ہونا چاہیے, مقصد حیات کیا ہے تمہارا. یہ دو چیزوں کی تعلیم. اور انیق صاحب یہ اس وجہ سے بھی اہم ہے. دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی واقعات اور یہ چیزیں ہیں یہ ہمیں قرآن کے ذریعے بتا دی ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے اہم کیا ہے کہ ہمارے سامنے یہ سوال بھی آ کے کھڑے ہوں گے, حلال حرام کے سوال آ کے کھڑے ہوں گے, ترجیحات کے کھڑے ہوں گے. اور یہ جو آپ نے بات فرمائی, اگر ہم اولاد کو بچپن سے چیز سکھا رہے ہوں گے حلال حرام کا فرق, تو ہو سکتا ہے ہماری اولاد ہمارے خود تھوڑی جب شعور کی عمر آ جائے گی تو وہ خود ہم سے کہے گی کہ ابا آپ یہ چیزیں مت کریں. آپ بیوی کہیں گی, ماں کہیں گی, بہن کہیں گی کہ یہ کام نہ کریں, یہ غلط کام ہے, چھوڑ دیں. اور اگر ہم نے ترجیحات کے اندر یہ چیز سکھا دی کہ یہ منصب ہمیں حاصل کرنا ہے, تو اولاد آ کر ابا سے یہ سوال کرے گی, پوچھے گی کہ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں اوپر کا کمایا, آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ترجیحات کا تعین ہے کہ خوف خدا, خوف آخرت, یہ اگر ہم زندگی میں ان لوگوں کی ہم بٹھا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مقصد حیات سے تعارف کرا دیتے ہیں اور طرز حیات ان کو سکھا دیتے ہیں. ہمارے حیات سے تعارف تو کرا دیا جاتا ہے, طرز حیات نہیں سکھایا جاتا. اور بسا اوقات طرز حیات کے اوپر توجہ ہوتی ہے, مقصد حیات نہیں پتہ ہوتا بھئی کرنا کیا ہے تمہیں, کس لیے آئے ہو. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تعلیم اخلاق کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ ان اخلاق کا مقصود صرف اس دنیا کو اچھا کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصود اللہ کا بندہ بننا ہے. تو طرز حیات ہمارا ایسا ہو جو عبدیت سکھائے, اور طرز حیات ہمارا ایسا ہو جو مقصدیت کی طرف ہم بار بار لے کر جائے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ. تو یہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ڈال لیتے ہیں تو پھر والباقیات الصالحات, نیک باقی رہنے والے اعمال, جو مفسرین نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ اس سے مراد نیک اعمال ہے, اللہ کا ذکر ہے, بہت ساری چیزیں. مفسرین کا اس پر ہے کہ اس سے مراد مجموعی طور پر خیر کے وہ اعمال جن پر انسان کو اجر ملنے کی امید ہوتی ہے, اگر وہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ان کے اوپر تم محنت کرو گے تو ان سے امیدیں لگاؤ گے, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ ایسی چیز پر محنت کرو, امید لگاؤ کہ جو شاید تمہارے لیے ایک آخرت کے اندر ایک باز پرسی کا سبب بن جائے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, ہمارا دین کبھی بھی مال کی اور اولاد کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا. ہمارے یہاں بسا اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو دین سکھا رہا ہے کچھ مت کماؤ, کہیں پر نہیں فرمایا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تجارت کے احکامات اور زکوٰۃ کے احکام ہی نہ اتارتے.
دین کیا سکھا رہا ہے کہ کماؤ، دین یہ سکھا رہا ہے کہ سب کچھ کرو، لیکن یہ سامنے رکھتے ہوئے کرنا کہ ایک دن تمہیں مرنے کے بعد کہیں جانا ہے اور وہاں تمہارے پاس نیک اعمال ہوں۔ لہٰذا اگر طرز حیات تمہارا ایسا ہے کہ جو تمہارے اس مقصد حیات کے لیے کہ آڑ بن رہا ہے، اس مقصد حیات کے اندر وہ مزاحمت کر رہا ہے، تو اپنے طرز حیات کو بدلو۔ ہمارے یہاں بسا اوقات لوگوں کے اندر یہ آتا ہے کہ میں طرز حیات تو نہیں بدلوں گا، میرا مقصد حیات بدل جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ جو آپ نے بات فرمائی کہ میں حرام کھاتا ہوں تو وہ کھاتا رہوں گا، البتہ عمرہ بھی کروں گا، میں نیکی کے کام بھی کروں گا، میں اچھے جو ہمارے پاس مبارک ایام آتے ہیں اس میں غریبوں کو 200 دیگے بنا کے بھی کھلاؤں گا، لیکن یہ کام میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ چنانچہ علماء کرام کے ہاں اس بات پر بڑی تفصیل سے گفتگو ملتی ہے کہ نیکی بہتر ہے یا استغفار افضل ہے۔ تو علماء کرام میں سے اکثریت نے جو صوفیاء کرام ان سب نے رائے دی ہے کہ استغفار اس لیے افضل ہے کہ استغفار سے انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیکی بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، یہ طرز حیات کے اندر جو فساد فکر واقع ہوا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم حلال بھی کریں، ہم حرام بھی کھائیں گے، سب کچھ کریں گے اور ساتھ ساتھ کچھ نیکی بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس نفسیات کی طرف قرآن کریم میں سورہ یوسف میں بھی اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں کا واقعہ آتا ہے تو اس کے اندر بڑا حکیمانہ جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا یوسف علیہ السلام کو کوئی کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جا کر نیک بن جائیں گے۔ تو تکونوا من بعدہ قوما صالحین کی جو نفسیات ہے وہ ہر شخص میں ہوتی ہے کہ ذرا اچھا ذرا تھوڑا بہت کما لیں غلط سلط، اس کے بعد پھر نیک بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ نہیں، یہ فکر بھی اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں۔ تھوڑا عمل ہو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے پر عمل کیا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو یہ طرز زندگی، طرز حیات اور مقصد حیات میں ایک ہم آہنگی، اور اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اپنے انبیاء کے ذریعے اس کائنات کو طرز حیات، مقصد حیات بتا کر طرز حیات دے دیا۔ اور چنانچہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ طرز حیات تمہارا یہ ہو۔ مقصد حیات تو ہر نبی نے بتا دیا اگر اللہ تک جانا ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کتنا آسان مقصد حیات ہے کہ اللہ کی تمہیں محبت، اللہ تک جانے کا تو ہر مذہب کے اندر ایک تصور ہے۔ تو اگر اس طرز حیات کو اپنا لے تو، اور طرز حیات بھی سادہ، اتنی مشکل نہیں رکھی گئی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری خواہشات نفسانی، خواہشات شیطانی اس طرز حیات کے ساتھ ایسے جڑ جائیں کہ وہ بھی پوری ہوتی رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما چکے ہیں لا یستوی الخبیث والطیب، پاکیزہ چیز اور گندی چیز برابر نہیں ہو سکتی، ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ اور انیق صاحب آج دنیا کی مذہب کے علاوہ بھی جو اخلاقی اقدار مشہور ہیں دنیا میں، حالانکہ ساری وہ اخلاقی اقدار مذاہب سے ہی نکلی ہوئی ہیں، لیکن آج جو وہ اخلاقی اقدار ایسی سمجھی جاتی ہیں وہ بھی انسان کو یہی سکھاتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچا کر، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے 4 پیسے کما لیے ہیں، کسی منصب پر آپ آ کے بیٹھ گئے اور کسی کا حق مار کے آپ آ گئے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ چیز سکھانی چاہیے اولاد کو، اور بار بار سکھانی چاہیے۔ باقی لوگ اگر کوئی شخص آ کر کہتے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ احمق، اپنے اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں، اولاد ناکام ہوتی ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں، ناکام نہیں ہوتی۔ اس دنیا کے اعتبار سے تو شاید ان کو درجہ اور منصب نہیں ملتا، اس دنیا کے اعتبار سے تو شاید وہی بات جو لینڈ کروزر میں نہیں بیٹھ پائیں گے، اس دنیا کے لحاظ سے تو شاید وہ کوئی 1 کنال 2 کنال یا 1000 گز کے گھر میں نہیں رہ پائیں گے، لیکن کم سے کم مجھے یہ تو ہوگا کہ قیامت کے دن مجھے کھڑا کر کے باز پرس تو نہیں کی جائے گی کہ ان کے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالا تھا تم نے، ان کو آخرت مقصد حیات سے تعارف کرایا تھا، اور کیا تم نے ان کو ایسی تعلیم دی تھی کہ جن سے ان کا طرز حیات ہدایات کے مطابق مجموعی طور پہ ہو۔ مجموعی طور پہ ہدایت کے مطابق کا تصور ہی یہی ہے کہ اللہ کے احکام پہ مجموعی طور پہ چلیں، خطا ہو جائے فوراً اعتراف کریں۔ کیا تم نے خود کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچایا تھا؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ اکبر۔ باقیات الصالحات پر میں آپ سے ذرا بات کروانا چاہتا ہوں، کیسا فتنہ بنتا ہے اور کیسے فتنہ نہیں بنتا، لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی اگلی بات بھی کہ مال بذات ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مال میرے پاس نہیں ہوگا تو مخلوقات خداوندی کی خدمت میں کیسے کر سکوں گا؟ مال ہونا چاہیے میرے پاس، اولاد میرے پاس ہوگی تو میرے لیے دعا کرے گی، جب میرے لیے دعا کر رہی ہے تو میرے جنت میں میرے درجات میں اضافہ ہوگا، تو اس لیے اولاد چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ صرف ہم اپنی اولاد چھوڑ کے نہیں آئے ہیں، ہم وہاں کہہ سکتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ ہم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امت ہی چھوڑ کر آئے ہیں، محض اولاد چھوڑ کے نہیں آئے ہیں۔ بے شک ایسے۔ اللہ اکبر۔ لانگ ٹرم پلاننگ، ایک اور بات ذہن میں ابھی آئی، آپ نے درمیان میں ایک بات فرمائی، لانگ ٹرم پلاننگ۔ انسان بڑا منصوبہ ساز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ انسان بہت بڑا منصوبہ ساز ہے، لیکن اپنے تمام منصوبوں میں کہیں موت نہیں رکھتا۔ تو یہاں یہ باقیات الصالحات کا ذکر کر کے، ہاں نیکیاں ہی تمہارے کام آ سکتی ہیں، تم انہی سے امیدیں رکھ سکتے ہو۔ اب نیکیاں، باقیات الصالحات کہ چند کچھ وظائف ہیں، چند کلمات ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تمام مفسرین نے اس پر بہت کلام کیا ہے، ظاہر آپ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں۔ یا میری زندگی میں ادا کی جانے والی وہ تمام نیکیاں شامل ہیں باقیات الصالحات میں کہ جو میں نے محض رضائے الہی کے حصول کے لیے انجام دی ہیں۔ انیس صاحب، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو ہو جائے گا جو اللہ کے پاس باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ بکری آئی کھانے کے لیے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے نماز کے بعد فارغ ہو کر، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کہاں ہے وہ لاؤ، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یا رسول اللہ وہ ساری تقسیم کر دی ہے، صرف ایک دست اس کا جو ہے رہ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ رہ گیا اس کے علاوہ۔ فوراً انسانی فکر کی تربیت فرمائی کہ جو تم نے اللہ، ہوا یہ تھا کہ ان نے ساری بکری کا صرف دستی چھوڑ کے باقی سب صدقہ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عندکم ینفد کی یہ تعلیم سکھائی، جو چلا گیا وہ تو جا کر تمہارے لیے پرزرو ہو گیا، محفوظ ہو گیا، سبحان اللہ۔ جو رہ گیا وہ تم کھا پی کے برابر کر دو گے۔ الباقیات الصالحات میں ایک تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے ذکر کے کلمات ہیں، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ بھی ہیں، بہت سارے اذکار کے جو حدیث شریف میں تعلیم آئی۔ دوسری بات مفسرین نے یہ بھی فرمائی کہ اس سے مراد ہر وہ بڑا نیک عمل ہے جس میں خدا کا ذکر شامل ہو، مخلوقات خدا کے ساتھ خیر خواہی شامل ہو، جتنے بھی نیک اعمال ہیں جس کے اندر آپ صدقات خیرات کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جا کر اللہ کے یہاں قیامت کے لیے ذخیرہ ہوتی ہیں، اور ان کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے ساتھ اچھا بھی معاملہ فرماتے ہیں، فضل کا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ تو مراد مفسرین نے یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مجموعی طور پہ وہ تمام نیکی کے کام ہیں یا اچھائی اور بھلائی کے کام ہیں جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے لیے جا کر وہ آخر میں جب قیامت کے دن ہے، حدیث شریف میں آتا ہے بسا اوقات ایسا ہوگا جب انسان کی نیکی اعمال تولے جائیں گے تو اس کے اندر چھوٹے عمل پہ بڑا اجر مل جائے گا، وہ بڑا حیران ہوگا کہ مجھے ایسا عمل پہ اجر کیوں مل گیا۔ تو یہاں پر مراد انسان کے وہ نیک اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق بدنی عبادات سے ہو، مالی عبادات سے ہو، بندوں کی خیر خواہی ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی فراخی فرما دی تصور میں، فرمایا اپنے بھائی سے خوش اسلوبی سے ملنا، ہنستے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، رستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اب یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ جمع ہوتی ہیں نیک نام اعمال میں۔ تو بندگان خدا کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اللہ کے احکام پر چلنا، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور جو کمی کوتاہی ہو جائے اس کے اندر ذکر و اذکار کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الباقیات الصالحات، یہ وہ نیکیاں اور اچھی باتیں ہیں جو کہ باقی رہ جائیں گی۔ یعنی اردو والا باقی رہنا مراد نہیں، یہ فنا کے مقابلے میں کہ اصل بقا ان کو ہے، یہ اللہ کے یہاں ہے، یہ جمع ہو رہی ہیں، جی جمع ہو رہی ہیں، اور انہی سے امیدیں رکھی جا سکتی ہیں۔ امید لگانی ہے تو پھر آدمی ان سے لگا۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں، یہ مال اور اولاد جسے فتنہ قرآن کریم قرار دے رہا ہے، آج کی آیت المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد اس دنیا کی زینت ہیں۔ یہ مال اور اولاد کو ہی اگر باقیات الصالحات بنا لیا جائے تو کیسا ہے؟ بالکل ہے، حدیث شریف میں آیا ہے نعم المال الصالح لرجل الصالح، نیک پاکیزہ مال بندے کے لیے کارآمد ہے۔ حدیث شریف میں آیا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے جو نیک اعمال ہیں، وہ جو کام آنے والی چیزیں، اس کے اندر ایک صدقہ جاریہ اور ایک نیک اولاد ہے۔ تو صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ انسان کے اعمال کے رخ پر بھی ہے، سبحان اللہ، مالی رخ پر بھی ہے،
مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، فی سبیل اللہ کوئی کام کرا دیا، ملک و ملت کے لیے کوئی کام بڑا کر کے چلے گئے، اولاد ایسی نیک و صالح پروان چڑھا دی جو اولاد آگے چل کر خیر کا سبب بنی، چاہے وہ ملک و ملت کے لیے خیر کا سبب بنی، دین کے لیے سبب بنی. یہ جب آپ کر کے جاتے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے. تو الباقیات الصالحات یہ اولاد بھی ہے اور یہ مال بھی ہے اور ہمارے وہ تمام نیک کام، ہماری تمام وہ نیکیاں جو ہم خوشنودی رب کی خاطر کرتے ہیں، سب کا سب ہمارے لیے سب کا سب. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جو چند کلمات، حمدیہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، کبریائی، سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن ہم قرآن کریم کی کسی آیت کو لیتے ہیں، منتخب آیات کو سامنے رکھتے ہیں اور انہیں جوڑتے ہیں حالات حاضرہ. کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمارے معزز مہمان تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ لمحہ موجود میں قرآن کریم کس طرح عمل میں نظر آتا ہے یا نظر آنا چاہیے. خاص طور پہ وہ ہم جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل ایمان میں شمار ہے ہمارا. وقت یہاں مکمل ہوا. بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں ہم مزید بات کروائیں گے. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 6 سال. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ ابوا یا طائف یا مدینہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 3452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 8250194. وقت ہے قرآن اندازی کا. محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ایک پرچی نکال کر آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں اور آج کے ونر ہیں عبدالمجید صاحب لورا لائی سے. عبدالمجید صاحب لورا لائی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہوتا ہے. پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا خیال کرے. سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا خیال کرے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار